عزیزان گرامی وقار، ہو سکتا ہے مقررین کے تعارف کے لیے ناظم اجلاس کے الفاظ ہوا کرتے ہیں اور بہت ساری جگہ رسم و رواج کے اعتبار سے تعارف کرایا جاتا ہے، مگر میں اپنا تعارف اتنا ہی سمجھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ یہی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ میرے عزیزوں، یہی ہماری زندگی کا تعارف ہے اور انہی دو اشعار میں اللہ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آج ممبرا کی اس سرزمین پر، جس کو ہم زرخیز زمین کہتے ہیں، پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہوں۔ علماء ذوی الاحترام کا یہاں پر ہجوم ہے، یہ منبر نور سجا ہوا نائبان رسول سے، لیکن میرے لیے ایک تاریخ ہے میری زندگی کی۔ ہو سکتا ہے ممبرا والے نہ جانتے ہوں، ممبرا والے پہچانتے ضرور ہیں کچھ باتوں سے۔ بہت سارے لوگ تقریریں تو سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کو ہر کوئی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھونکنے والے ایک کتے کو ہم نے آواز دی تھی۔ وہ آپ کو پتا ہے 1.5-2 سال قبل، میں اس کو دہرانا نہیں چاہ رہا اور ہر جلسے میں میرے کہنے کی عادت نہیں ہے۔ ماضی میں جائیں یا سوشل میڈیا پر موجود چیزوں کا آپ پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں بڑے جذبات میں اور جوش میں اس پاکھنڈی کو للکار رہا تھا اور ایک ڈیٹ کا میں نے اعلان کیا تھا، 17 رمضان المبارک کو ہم آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ آواز میں نے جہاں سے لگائی تھی وہ ممبرا کی ہی سرزمین تھی، اس لیے یہ میری زندگی سے جڑا ہوا واقعہ ہے۔ آج مجھے اتفاق ہوا ہے دوبارہ آپ کے ہاں آنے کا، ورنہ رمضان المبارک کی، چونکہ اس وقت لاک ڈاؤن تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں آیا بھی تھا اور اسی سرزمین سے میں نے اسے للکارا بھی تھا۔ اسی لیے یہ تاریخ یاد رہے گی مجھے، اور پھر میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس سرزمین سے مولا کریم بے پناہ عاشقوں کو اٹھائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کو یہاں پیدا فرمائے گا۔ میرے عزیزوں، ممبرا کی اس گھنی آبادی سے باہر کے لوگ بہت زیادہ الگ الگ چیمی گوئیاں کرتے ہیں، لیکن آپ کے متعلق برا سننا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ممبرا کی اس گھنی آبادی کے لیے کوئی غلط ناموں سے تمہیں یاد کرے، اس سے بہتر ہے کہ اب ہم اپنی زندگی کا پہیہ بدلتے ہیں اور پھر یہ عہد کرتے ہیں کہ اب اگر کوئی انگلی اٹھائے گا یا پھر کہیں کوئی تذکرہ آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہونے والی جماعت سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے، تو ہر ایک کی زبان پر ممبرا کا نام آ جائے، وہ ماحول ہم لا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج جشن غوث اعظم ہے۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، ہمارے عقیدے بھی سنور جائیں گے، بہت ساری گتھیاں بھی سلجھ جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کے دو معنی ہیں، ایک دوست کے اور ایک مددگار کے۔ دوست بھی ہے
اور مددگار بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو تمہارا مددگار، یاد رکھیے تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں۔ تین لوگوں کا ذکر آیا مدد کرنے والوں میں، اللہ کا، رسول کا اور ایمان والوں کا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ مدد کرتا ہے حقیقت میں، اور اس کی عطا سے رسول بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، ورنہ تمہیں اس قرآن کی آیت کا معنی بتانا پڑے گا کہ یہاں ولی کا لفظ کیوں آیا رسول کے لیے۔ ان لوگ اپنے عقیدے کو سنبھال لیں اور درست کر لیں جن کا یہ کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاجز و مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ، وہ مالک و مختار ہیں۔ تمہارے عقیدے کے مطابق عاجز و مجبور نہیں، قرآن کے عقیدے کے مطابق قرآن کہتا ہے وہ مددگار ہیں، مومنوں کے مددگار ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے عطا کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مددگار کہا گیا ہے قرآن پاک میں، اور اس لیے مومنوں کو میں آج یہ مخاطب کر کے ضرور کہوں گا، جو لوگ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ کرنے کے لیے یہ باتیں گڑھتے ہیں کہ اب ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ میزبان رسول ہیں مدینہ طیبہ میں۔ حضور پاک کی وفات کے بعد، 1-2 سال کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریباً 50 سال کے بعد، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھتے تھے اور وہاں مدد طلب کرتے۔ ایک بار اس وقت کا حاکم تھا مروان، وہ آیا اور پیچھے سے اسے اندازہ نہیں تھا، وہ سوچا کوئی دیہاتی شخص ہوگا، کوئی عام بوڑھا آدمی ہوگا، دامن پکڑ کر کے اٹھایا، کہا کون ہے یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک لفظ کہا، حضرت ابو ایوب انصاری، اور وہی عقیدہ الحمدللہ بریلویوں کا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں لم آتی بحجر بل آتی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ قبروں کو جو کہتے ہیں یہ پتھر اور مٹی کے علاوہ کچھ نہیں، وہ صحابی رسول کا ایک عقیدہ سن لیں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کیوں آئے؟ زندگی میں آتے تھے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے تھے، بعد وفات کیوں آتے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عقیدہ یہ تھا، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں مدد کرتے تھے، وفات کے بعد بھی مدد کرتے تھے۔ اب میں یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اتنی تمہید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ وہ رسول مددگار ہیں، تب ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ رسول مددگار ہے، اور ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی عاشقوں کے ہاں وہ تشریف لاتے ہیں، اگر نہ ہوتا ایسا تو کوئی پکار کر کے یوں نہیں کہتا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تمنا کرنے والے پاگل نہیں ہیں، تمنا کرنے والے یوں نہیں کہتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ تمنا کرنے والے یوں ہی نہیں کہتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہیں۔ اس لیے علماء وقت نے بھی یہ کہا ہے
بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جلسوں میں، میری تو عادت ہے، میں یہ کہتا ہوں وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا۔ ہم ان کی مدد کے منتظر ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن کہتا ہے وہ رسول تمہارے مددگار ہیں۔ اے لوگوں تمہارے مددگار ہیں۔ 22ویں پارے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ پھر میرے عزیزو یہ سوال ہی نہیں بنتا جو کہتے ہیں یہاں سے تم پکارو گے وہ مدینے میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، وہ جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مددگار ہونے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زندگی میں صحابہ کرام نے تو کہا، قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا کہتا ہے؟ تمہارے پاس ایسا رسول آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا گوارا ہی نہیں ہوتا۔ اس رسول کی ایک عادت ہے کہ تم کو تکلیف میں وہ نہیں دیکھ سکتا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر وہ برداشت نہیں کرتا۔ حریص علیکم بالمؤمنین، دوسری صفت اس رسول کی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اگر کسی بات کی طلب رکھتا ہے تو صرف تمہارے ایمان کی۔ رؤوف الرحیم، نہایت نرم دل اور شفقت کرنے والا رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ ایسا نرم دل اور ایسا شفقت کرنے والا اور ایسی مدد کرنے والا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان ظالموں پر جو آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کا بھی انکار کر بیٹھے ہیں۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ان کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ مدد نہیں کر سکتے۔ آؤ میں تمہیں حدیث رسول عرض کرتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف کا منبر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، پہلے تو عصا لیتے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی، پھر جب منبر بن گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو چھوڑ دیا، اس عصا کو مسجد کے باہر چھوڑ دیا۔ روایت یہ ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کو لیے بغیر منبر پر کھڑے ہوئے، مسجد میں بچے کے رونے کی جیسی آوازیں آنے لگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آوازیں تو سن رہے تھے، کون رو رہا تھا یہ پتہ نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مالک کل بھی ہیں اور تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، منبر سے اترنے لگے، منبر سے اتر کر کے دروازے تک آئے، اور وہاں جو پڑی ہوئی لکڑی تھی اس کو جیسی اٹھایا، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ پتہ چلا کہ لکڑی رو رہی تھی، لکڑی کے رونے کی آواز تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے کانوں سے لگایا، پھر واپس خطبے کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس لکڑی کو جب میں ہاتھ میں رکھتا تھا یہ فخر کیا کرتی تھی، اور جب میں نے آج اس کو چھوڑ دیا میری جدائی کے غم میں وہ رونے لگی، اور اس کا رونا مجھے دیکھا نہ گیا، میں خطبہ چھوڑ کر کے اتر آیا، اور پھر جب اس کو آ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا پھر اس لکڑی نے رونا بند کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی میں اگر ایک لکڑی روئے وہ رسول پاک کو گوارا نہیں ہوتا، وہ منبر مدینے کا چھوڑ کر اتر جاتے ہیں۔ تم امتی ہو، تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اگر رو
تو کیا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آج بھی ہمارے گھر تشریف لا سکتے ہیں جس طرح شرف الدین بوسیری نے اپنے حجرے میں لقوہ اور فالج کی بیماری میں پکارا تھا امن تذکری جیرانی بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت الریع من تلقاء کاظمت وأومض البرق في الظلماء من عظمي فما لعينيك إن قلت ففاهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصف أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ایک امتی نے اسکندریہ کی سرزمین سے مصر کی سرزمین سے اپنے فالج کے زمانے میں لکھوے کے زمانے میں جب حکیموں نے لا علاج کہہ دیا تھا ہاتھ پیر اٹھ نہیں پاتے تھے رو کر کے پکارا تھا قصیدے میں اے ذی سلم کی رونے کی آواز کو سننے والے نبی پاک کے بارے میں کہا مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے سب سے زیادہ اشرف آج میرے پاس تمہارے علاوہ کون ہے جس کو میں آواز دوں یہ کہتے کہتے جب شرف الدین بوسیری سو گئے وہ مصطفیٰ کریم اپنے مدینے سے چل کر کے بوسیری کے خواب میں تشریف لائے صرف آئے نہیں اپنے ہاتھ سے ان کے جسم پر مسح کیا اور ان کو اپنی چادر بھی عنایت کی اور جب وہ صبح بیدار ہوئے شرف الدین بوسیری کہتے ہیں نہ میرے جسم میں لکھوا تھا نہ میرے جسم میں فالج تھا کچھ نہیں تھا اور جب میں سیدھا کھڑا ہوا تو میں دیکھتا ہوں میرے بستر پر رات میں دی ہوئی چادر بھی موجود تھی اتنا وہ عطا کرنے میں سخی ہے جس کو شاعر نے کہا تھا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن نے جب مددگار کہا ہے ہر عاشق رسول انہیں آج بھی مددگار سمجھتا ہے میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں میرے دل میں بڑی تسلی ہوتی ہے اور سینہ مضبوط ہو جاتا ہے سیدنا امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے بہت بڑے امام ہیں اس محدث کا نام میں عرض کر رہا ہوں جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام احمد بن حنبل لیکن حالات کے شکار ہو گئے وقت کے ظالموں نے ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا ہے امام احمد بن حنبل کو وقت کے خلیفہ نے گرفتار کر کے ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے تھے ایک حق فتویٰ دینے کی وجہ سے شریعت طاہرہ کا اعلان کرنے کی وجہ سے ہر زمانے میں آزمائشیں ہوتی رہی ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز شرار بولہبی سے چراغ مصطفیٰ بھی ہمیشہ یہ رہا ہے ظالموں نے اپنے قوت کو آزمایا ہے طاقت کو آزمایا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی طاقت کے بلبوتے یہ ہماری زبانیں بند کر دیں ہماری آوازوں کو روک دیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا عزیزان گرامی جب امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے تھے 1 بار نہیں 2 بار نہیں تیسری بار کوڑا کوئی رسی کو نہیں کہتے چمڑے کا بیلٹ ہوتا تھا جس کو جب پیٹھ پر مارے تو چمڑی لگ کر کیا جائے اس طرح کی اذیت ناک سزا دی جاتی امام احمد بن حنبل کے دونوں ہاتھ زنجیروں میں بندھے تھے صرف لنگی تھی تہبند اور جسم پر کچھ نہیں تھا اور ان کے پیٹھ پر جب کوڑے پڑنے لگے بہت دردناک ہوتا ہے یہ منظر میرے عزیزوں کہنا آسان ہے برداشت کرنا بہت سخت ہے جب ان پر کوڑے پڑ رہے تھے تو ہوا کچھ نہیں ان کی لنگی کھلنے لگی تہبند کھلنے لگی اس بات کا انہیں درد ہونے لگا ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کوڑے پڑنے کا درد نہیں تہبند کھلنے کا کیا میں بے ستر ہو جاؤں گا آج
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرنے والا ایک امام اپنی تہبند کھسک رہی تھی تو رو رہا تھا. مجھے حیرت ہوتی وہ نوجوان قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جو آج بغیر کسی کے سختیوں کے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر پہنتے, اپنے سطر دکھا دکھا کر کے گھومتے. وہ کیا جواب دیں گے بارگاہ الہی؟ تمہیں آج کسی نے سختی کی ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہنو کہ تمہاری ران بھی نظر آنے لگے, تمہارا جسم نمائش کا اس قدر جو شوق ظاہر کرتے ہو؟ میرے عزیزوں بڑی پکڑ ہے, اس کی سخت ترین پکڑ. اس امام احمد بن حنبل کو سوچو جن کی تہبند صرف ناف سے نیچے آنے لگی تو رونے لگ گئے کہ میری تہبند نیچے آ رہی ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ مولا یہاں کون مددگار ہے, یہاں کون مددگار ہے؟ حکومت ظالم کی کوڑے مارنے والا جلاد کوئی نہیں ہے. اچانک تاریخ میں یہ بات ملتی ہے, 2 ہاتھ غیب سے برآمد ہوئے اور مضبوطی سے ان کی کمر پر لنگی کو باندھ دیا, تہبند کو کس کر کے باندھ دیا. اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل جو رو رہے تھے مسکرا گئے, ہنسنے لگ گئے. اور وہ جلاد کوڑے مارتے مارتے اچانک رک گیا. کہا کہ احمد بن حنبل کوڑے پڑ رہے تھے اور تمہاری لنگی کھل رہی تھی, تم رو رہے تھے, یہ اچانک ہنس کیوں رہے؟ اور تم یہ جو تہبند کھل رہی تھی مضبوط کیسے ہو گئی؟ میرے عزیزوں شاید انہوں نے اپنی زبان حال سے یہی کہا ہوگا جو امام اہل سنت نے کہا تھا, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ماں محمد بن حنبل نے کہا اے جلاد تو اپنا کام جاری رکھ, جس کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں وہ ذات میرے سامنے, وہ ولی ہیں تمہارے. قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ, بے شک اللہ اور اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں. آج ان حالات میں آپ سے یہ کہتا ہوں, در در کی ٹھوکریں کھا کر کے ہم نے دیکھ لی. بہت ساری جگہوں پر لوگ یہ کہتے ہیں یہ مدد کریں گے وہ مدد کریں گے. تمہارا قبلہ کیوں بدل گیا میرے عزیزوں؟ تمہارا ڈائریکشن کیوں چینج ہو گیا؟ کل بھی تمہاری مدد جہاں سے آتی تھی وہیں سے آج بھی آئے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوارے, بس چہرہ پھر گیا ہے تو ساری دنیا ہم سے پھر گئی. مدد وہی سے ہونی ہے اور انہی کے قدموں میں عزت ہے, انہی کی نسبت میں بھی عزت ہے. ہم نے بہت مختصر سی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے لیے جس جگہ جائیں یہ پھول برسائے جاتے ہیں. کس بات کے؟ یہ ہماری عزتوں کے نعرے کس بات کے؟ یہ ہمارے لیے ممبر کس بات کے؟ اتنا سارا مجمع کس لیے ہمارا انتظار کرتا ہے؟ میرے عزیزوں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں, یہ صرف اور صرف عزتیں جو ملی ہیں وہ نسبت مصطفیٰ سے. تم آج دنیا میں بھی دیکھ لو, عزتیں انہی کے قدموں سے وابستہ ہیں, انہی کے قدموں سے وابستہ ہیں. آزمائشوں کے ہم شکار ہو سکتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے. یہ بے نشان کون ہے؟ یہ وہی عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے جو رسول اللہ کی مدد کے منتظر رہتی ہے ہمیشہ. وہ بے نشان لوگ ہیں اور اگر وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو ان کا نشان مٹتا نہیں, ان کا نام کبھی ختم ہوتا نہیں. بے شک وہ رسول تمہارے مددگار ہے, وہ رسول تمہارے مددگار ہے زندگی میں بھی اور بعد وفات بھی. عزیزان گرامی وقار, بخاری شریف کی حدیث, امام بخاری نے جو روایت کی, ایک صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں میرے پیر میں سوجن ہو گئی تھی, بہت سوجن ہو گئی تھی. انہوں نے دوسرے صحابی سے عرض کیا کہ میں کیا کروں, پیر میں پھوڑی ہو گئی یا سوجن ہو گئی؟ تو اس دوسرے صحابی نے کہا تم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے اس کو پکارو. یہ بھی کوئی علاج ہے؟ صحابہ کے درمیان علاج تھا. اور روایت میں موجود ہے اس صحابی نے جن کے پیر میں درد تھا فوراً کہا وا محمد آ,
یہ لفظ عربی میں مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، یا رسول اللہ ہم مدد کو آ جائیں۔ 2 مرتبہ کا لفظ موجود ہے حدیث میں۔ اس صحابی نے کہا میں نے 2 مرتبہ پکارا تھا، میرے پیر کا ورم اور سوجن ہی ختم ہو گئی۔ مددگار ہیں رسول تمہارے، اور یہ عقیدہ کوئی نیا گڑھا ہوا نہیں، میں تمہارے سامنے حدیثیں رکھ رہا ہوں، قرآن کی آیت رکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہم اولیاء کرام کی کے درباروں میں جاتے ہیں اور غوث اعظم کو المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ایمان والے تمہاری مددگار ہیں۔ تو اللہ کے ولی کیوں نہیں مددگار ہیں؟ وہ مددگار ہیں زندگی میں بھی اور بعد وفات میں۔ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا وہ قصور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ذہن کے دریچے کھول دے اسے ساری چیزیں سمجھ میں آ ہی جاتی، مدد کہاں کہاں ہوتی۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں اپنی گفتگو ہمیشہ اسی عنوان پر کرتا ہوں اور سمیٹتا بھی وہی ہوں، لیکن چونکہ آج جشن غوث اعظم ہے اور آپ نے سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس جلسے کو منسوب کیا ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ کہاں کہاں مدد کرتے ہیں، وہ کہاں کہاں مدد کرتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے، میں نے ایک مطالعے میں دیکھا، آج سائنس کی دنیا جس کو اپنا قبلہ و کعبہ سمجھتی ہو، اور سائنسدان، مشہور سائنسدان آئنسٹائن، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کا کنارہ یہ تو نظر آ جائے گا، لیکن پوری کائنات کا کنارہ کہاں ہے یا کائنات میں وسعت کتنی ہے، یہ پتا کرنے کے لیے اس نے کہا کہ 2 کروڑ نوری سال لگیں گے۔ 2 کروڑ نوری سال۔ آپ کو پتا ہے نوری سال کس کو کہتے ہیں؟ نوری سال، نوری سال کی رفتار الگ ہے اور ہمارے یہ شب و روز کی رفتار الگ ہے۔ ہم صبح سورج نکلنے پر اور شام کو ڈوبنے پر 1 دن شمار کرتے ہیں، نوری سال میں یہ نہیں۔ نوری سال میں 1 منٹ میں 80 لاکھ کلومیٹر کا سفر ہو سکتا ہے، 1 منٹ میں۔ اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں کائنات کی وسعت کو پہچاننے کے لیے۔ یہ جو سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں اور صبح شام ان کی اسی لیبارٹری میں ہوتی ہے، ان کی بات میں کر رہا ہوں، 2 کروڑ نوری سال انہیں لگ جائیں گے۔ شہنشاہ بغداد یہ کہتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری کائنات کو، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ تم دنیا پڑھو، میں منع نہیں کرتا، تم ہمیشہ سائنس کو لے کر کے اگر کرامات سے کمپیئر کرنا چاہو تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ جن کو میرے نبی کا گھوڑا نہ سمجھ میں آئے، جن کو رسول پاک کا براق نہ سمجھ میں آئے، انہیں میرے مصطفیٰ کا سفر معراج کیا سمجھ سکتا ہے؟ اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بھی ہیں۔ ایک روایت ہم نے یہ پڑھی بھی ہے، ایک شخص مجمع میں بیٹھا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جب آپ معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے اس کے دل میں یہ خلش پیدا ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے رسول اتنی جلدی جائیں گے اور آ جائیں گے؟ اور اچانک اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی، اور وہ جو ہے 2 واقعات ہیں الگ الگ، اس کے پیٹ میں ایسی مروڑ شروع ہو گئی کہ اسے بہت تیز قضاء حاجت کی اشد ضرورت پیش آنے لگی، تو پھر اچانک اس کی آنکھیں بند ہوئی، تو پھر وہ کھول کر کے آنکھیں دیکھتا، وہ کسی جنگل میں، جلدی سے اس نے دیکھا یہاں پانی بھی بہ رہا ہے، اپنے کپڑے اتارے اور اپنی حاجت پوری کیا، اور وہاں سے اپنی صفائی بھی کر لیا، اور وہاں پر چابیوں کا یا کچھ گچھا اس نے درخت پر لٹکا رکھا تھا، پھر واپس اس نے اپنے کپڑے پہن لیے، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی اس نے اپنی حاجت پوری کی، کپڑے پہنے، آنکھیں کھولا تو دیکھا وہ اسی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں غوث پاک بیان کر رہے تھے۔ اب حاجت کچھ نہیں لگی، پیٹ میں بھی
کوئی چیز نہیں تھی. اور اس کے بعد اس نے سوچا میرا وہم تھا کیا, یا میرے سے کچھ ایسی چیز ہو گئی ہے جو اونگ آنے پر میں نے کوئی خواب دیکھا ہو. نہیں, خواب نہیں تھا نہ وہم تھا. محفل کے بعد وہ اٹھ کر کے گیا. پھر اسے اندازہ ہوا میں تو اپنی چابیوں کا گچھا وہیں بھول آیا تھا جہاں اپنی استنجا کر کے آیا. اسے وہ جگہ پتہ تھی. ڈھونڈتے ہوئے گیا تو بہت دور تھا, وہ علاقہ بہت دور تھا. چلتے چلتے تھک گیا, شام ہو گئی. اس علاقے میں جا کر پہنچا تو دیکھا وہاں پانی بھی بہ رہا, علاقہ وہی, اور درختوں پر اس کی چابیوں کا گچھا ابھی بھی لٹکا ہوا. پتہ یہ چلا میرے عزیزوں, 400 سال کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں آنے والا شیخ عبد القادر جیلانی, وہ حسنی اور حسینی سادات میں سے, اگر وہ اپنی مسجد میں خطاب کے دوران بیٹھے بیٹھے کسی کو اپنی مجلس سے دور کا سفر بھی کرائیں, اس کی حاجت بھی پوری کرائیں, اور پھر اسے محفل میں لا سکیں, یہ تو 400 سال بعد آنے والے غلاموں کی طاقت کا حال یہ ہے. اس مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کا اندازہ کیا کر سکتے ہو, جس کو اللہ کریم نے مالک کل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے یہ قدرت عطا کی ہے. خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, ان اللہ زوالی الارض فارا ما بین المشارق والمغارب کفی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں, اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری روئے زمین کو گھیر کر کے دے دیا, میں مشرق و مغرب کے پورے دونوں کے درمیان ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. ارے عزیزو, وہ مددگار ہیں, تبھی اللہ نے ان کے سامنے یہ سب چیزیں سمیٹ کر رکھی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مددگار نہیں ہوتے تو بہجت الاسرار کی یہ متواتر روایتیں نہیں آتی. ایک بات میں آج آپ کے سامنے رکھ کر کے جاتا ہوں, الفضل لما شہید بہ الاعداء, فضیلت تو اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں, دشمن بھی گواہی دیتے ہوں. میں آپ کو بتاؤں, جس جماعت کو کرامتوں کا بہت زیادہ انکار, وہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سب من گھڑت قصے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں, اسی جماعت کے ایک بہت بڑے شیخ, بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ, جس کے پیچھے پوری جماعت چلتی ہے, جس کے پیچھے پورا طبقہ چلتا ہے, شیخ ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کرامات کسی کی نہیں دیکھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ ابن تیمیہ کی بات میں کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, وہ ابن تیمیہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے تصرفات سب سے زیادہ سننے کو ملے, تواتر کے حد سے, جن کا انکار کرنا مشکل ہے. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں, مریدین نے تو مدد پایا ہے, اور بھی دوسرے لوگ بھی مدد پاتے رہے. ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے تجارت پر جانا تھا, میرے شیخ مرشد اس وقت بغداد میں رہتے تھے, وہ غوث پاک نہیں, دوسرے ایک بزرگ ہیں, ان کا نام غالباً حماد تھا یا احمد تھا. ان کے پاس وہ گیا, کہا کہ حضور مجھے تجارت پر ملک شام جانا ہے, مجھے آپ بتائیے, استخارہ کر کے دیکھ کے بتائیں. ہمارا استخارہ اور ہے, اولیاء اکرام کا استخارہ اور ہے. وہ سیدھے لوہے محفوظ میں دیکھتے, لوہے محفوظ میں دیکھتے اس کے حالات پر کیا لکھا ہوا ہے. اس کے مرشد نے کہا تو اگر جائے گا تو تیرا مال لوٹ لیا جائے گا اور قتل بھی ہو سکتا ہے, یعنی تیرے قافلے کو لوٹ لیا جائے گا, مارا جائے گا, مت جا. اس نے پورا قافلہ تیار کر لیا تھا. اب منع کر رہے ہیں مرشد, کہہ رہے ہیں بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, کشمکش میں تھا. اور پھر اسی کشمکش میں وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے, بغداد مقدس میں غوث پاک بھی اس وقت تھے. کہا کہ ایسے ایسے حالات ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو, جا سکتے ہو. ایک ولی منع کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے جا سکتے ہو. وہ گیا, اپنی تجارت کا سامان لے کر کے غوث پاک کی زبان پر چلا تو گیا. حلب پہنچا, ایک علاقہ ہے ملک شام کا تجارت کا, وہاں پر تجارت کیا اور وہاں پر سو گیا رات. وہاں جب سویا
تو وہاں اپنے پیسوں کی ساری جتنی بھی کمائی کی گٹھریاں تھی رکھ کر کے سویا. صبح اٹھا تو بھول گئے, قافلے کے ساتھ نکل گئے. دوسری جگہ گیا, وہاں جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ بہت سارے ڈاکو آئے, ان کا مال لوٹ لی. انہیں ابھی تک یاد نہیں تھا پیسے کہاں رکھے. خواب دیکھ رہے ہیں, مال سب لوٹ لیا, اور انہوں نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے انہیں خنجر گھونپ دیا. جتنے قافلے میں تھے سب وہاں خون میں لت پت تھے. اس گھبراہٹ کے ساتھ جیسی آنکھ کھلی, دیکھا سب سلامت ہے, جسم سلامت, کچھ بھی نہیں ہوا. بھیانک خواب تھا. پھر واپس یاد آیا کہ ہم نے پیسے کہاں چھوڑے. دوبارہ لوٹ کر اس علاقے میں آئے تو ان کی گٹھریاں ویسی رکھی ہوئی تھی مال کی, وہ بھی لے لیا. تجارت کیا, خوب نفع کمایا, صحیح سلامت بغداد آیا. بغداد آیا, اب سوچ رہا تھا کہ اب کس سے پہلے جا کر کے ملوں, اپنے مرشد سے یا سرکار غوث پاک سے. اسی اسنا میں کشمکش میں تھا کہ اس کے مرشد سامنے سے آنے لگے. کہا کیا سوچتا ہے کہ مجھ سے ملوں یا شیخ عبد القادر سے؟ تیرے اوپر حق بنتا ہے کہ پہلے شیخ عبد القادر سے مل. کیوں؟ میں نے جو دیکھا تھا وہ غلط نہیں دیکھا تھا. تیرے تقدیر میں, تیرے حصے میں لکھا ہوا تھا لوح محفوظ میں کہ یہ سفر کرے گا تو وہاں پر جانے کے بعد اس کے ساتھ حادثہ ہوگا, اس کا مال لوٹا جائے گا اور قتل و غارت ہوگی. یہ لکھا ہوا ضرور تھا, میں نے دیکھا ہے. لیکن جا شکر کر اور شیخ عبد القادر جیلانی کا شکر کر, اس لیے کہ انہوں نے ایک رات میں 70 بار تیرے لیے دعا کر کے اس تقدیر کے لکھے ہوئے کو بدلوایا. میرے عزیزو, اور اس کو اس طرح سے بدلوایا کہ جو